السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی جو کیفیت تھی اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ذکر کیا تھا۔ آگے حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھے بتائے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ آپ کی تمام بات شروع سے آخر تک منہ بھر کے ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ نوک زبان سے کٹتے ہوئے حروف کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہی اور آدھی بولنے والے کے ذہن میں رہی، جیسے کہ موجودہ زمانے کے متکبرین کا دستور ہے۔ جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے، جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضول باتیں ہوتی اور نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ نرم مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے، نہ کسی کو ذلیل کرتے تھے۔ اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو، اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، نہ اس کی کسی طرح مذمت فرماتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے۔ مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ کی نعمت ہے۔ زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے۔ جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ کے غصے کی تاب نہ لا سکتا تھا، اور آپ کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ اس کا بدلہ لے لیتے۔ اور ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے، دنیاوی کاموں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا تھا۔ چونکہ آپ کو ان کی پرواہ بھی نہ ہوتی تھی، اس لیے کبھی دنیاوی نقصان پر آپ کو غصہ نہ آتا تھا۔ البتہ اگر کسی دینی امر اور حق بات کے کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لے لے۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے، نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ جب کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے کہ انگلیوں سے اشارہ تواضع کے خلاف ہے۔ یہ آپ نے انگلی سے اشارے کو توحید کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ مخصوص فرما رکھا تھا۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرتے تو کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے اور کبھی داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصے پر مارتے، اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے یا درگزر فرما دیتے، اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی، یعنی مسکرانا ہوتا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے۔ تو دوستو، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صفات۔ ہمیں جو زندگی گزارنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر ہی چل کر زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں چین، سکون، راحت اور آرام والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے ہٹ کر غیروں کے طریقے کے اوپر ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا اور آخرت میں یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ نقصان کا سبب بنے گا۔ تو اس کے لیے ہم سب کوشش کریں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صفات، پیاری زندگی، پیارا طریقہ یہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے اور پوری امت مسلمہ کے اندر یہ طریقے زندہ ہو جائے، وہ لوگ بھی اس کو اختیار کرنے والے، وہ لوگ بھی اس پر چلنے والے بن جائے۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے اور محنت کرنی ہے، ہم بھی ان طریقوں کے اوپر چلے اور دوسروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر چلنے کی سب کو دعوت دیتے رہیں، اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی سن کر اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے احکام پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.